Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Find Government Jobs. एयरपोर्ट्स सिक्योरिटी फोर्स ESF ने 1278 असामियों के लिए फिजिकल, मेडिकल और स्किल टेस्ट का ऐलान कर दिया है। स्किल टेस्ट का ऐलान 18 जुलाई 2022 से स्टार्ट होगा, जो कि 25 जुलाई तक चलेगा, और 25 से ऑनवर्ड तमाम यूनिफॉर्म जॉब्स जिसमें ESI, कारपोरल ड्राइवर्स, इनका टेस्ट फिजिकल और मेडिकल ये 25 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसके 3 मेन इवेंट्स हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल टेस्ट की, कि उसको किस तरह बहुत अच्छे तरीके से और मैक्सिमम मार्क्स के साथ पास किया जा सकता है। इसमें 3 मेजर इवेंट्स हैं। सबसे पहले और मेन इवेंट वो रनिंग है, जिसके 10 मार्क्स हैं, तो 10 में से 10 आराम से हासिल किए जा सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद और उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद। इसी तरह से सिटअप्स और पुशअप्स के लिए स्टैंडर्ड तरीका क्या है उसके ऊपर बात की गई है। उसके लिए प्रॉपर वीडियोस बनाई गई हैं कि स्टैंडर्ड तरीका क्या है, किस तरीके को फॉलो करने पर आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पुशअप लगाने का बेहतरीन तरीका क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। पुशअप के लिए सबसे पहले आप रिक्रूटमेंट ऑफिसर के सामने खड़े होंगे। उसके इंस्ट्रक्शन पर जैसे वो स्टार्ट का क्वेश्चन देगा तो आप उसके ऊपर पोजीशन में आ जाएंगे। इट मींस कि इस तरह आप अपने हाथ जमीन पर रखें, जंप के साथ अपनी टांगे पीछे फेंकें और आपकी बॉडी एक प्लैंक, एक भट्टे की तरह नजर आनी चाहिए। उसका फायदा ये होता है कि उसमें आपकी बॉडी को मसल डैमेज कम से कम होता है, ना होने के बराबर होता है। इसके बाद जैसे वो स्टार्ट का कहेगा तो आप उसके साथ पूरी बॉडी को नीचे लेके जाएंगे, बिल्कुल जिस तरह इस पोस्टर में दिखाया गया है कि बॉडी स्ट्रेट प्लैंक की शक्ल में है, हाथ बिल्कुल आपकी चेस्ट के नीचे हैं और पाँव के पंजे आपके मुड़े हुए हैं। आपने छाती को जमीन के करीब तरीन पॉइंट पे लेके जाना है। उसके बाद आप इसको इस तरह से ऊपर लेके आएंगे, डाउन जाएंगे, देन आप 1 हो गया, इस तरह से फिर 2, 3, 4, 5, 6। इस तरह से आप जैसे आप सिटअप्स पुशअप लगाते जाएंगे, साथ साथ इंस्ट्रक्टर काउंट करता जाएगा। जैसे 22 होंगे तो आप खत्म करें, अप के क्वेश्चन पे आप खड़े हो जाएंगे। एक दूसरा डेमो भी कि देखें बॉडी किस तरह स्ट्रेट है। देखने वाली चीज, हाथ शोल्डर के नीचे, पूरी बॉडी नीचे जा रही है, चेस्ट जमीन के साथ तकरीबन टच होती है, उसके बाद ऊपर आती है। ये एक स्टैंडर्ड पुशअप है। तो इस तरह के पुशअप्स काउंट होंगे। अगर आप इस तरह के नहीं लगाएंगे तो बाकी आपके वो नो काउंट होंगे। इसलिए बेहतर है कि आप इस हालत में पुशअप्स की जो है इस स्टैंडर्ड के मुताबिक पुशअप्स की आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि इसके मुताबिक एक पुशअप का मतलब जैसे आप लगाते हैं तो वो यस काउंट होगा, और अगर आप इस स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं लगाते तो वो नो काउंट होगा। इसलिए बेहतर है कि आप टेस्ट स्टार्ट होने से पहले इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। स्टैंडर्ड सिटअप्स आप किस तरह से लगा सकते हैं, इसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं कि किस तरह से आपने बॉडी को रखना है, किस तरह से आपने लेटना है, उसमें पोस्चर क्या होगा और बॉडी मूवमेंट किस किस तरह से आपने करनी है। तो उसका एक डिमॉन्स्ट्रेशन देते हैं कि इंस्ट्रक्शन के ऊपर आपने इस तरह से लेटना है। कोशिश करें कि आप हाथ लगाए बगैर जमीन पर इस तरह से लेट जाएं। अपने जो टांगे हैं अपनी उनको बेंड करें, नीज कोशिश करें कि आपके क्लोज रहे, एक दूसरे के साथ टच रहे। इससे आपको ज्यादा मजबूती और ज्यादा फोर्स मिलती है। बॉडी आपकी इस तरह जमीन पर लेट जाएगी। आपके जो हाथ हैं वो एक दूसरे के साथ फिंगर अप करके उनको आप अपनी नेक के नीचे मजबूती से थाम लें। इससे आपको उठने में मदद मिलती है, और कोशिश करें कि आप बॉडी को जर्क के साथ ऊपर लेके आए। और जैसे आपकी जो कूनियां हैं वो आपके घुटनों तक आएंगी, कोशिश करें आपका फॉरहेड टच हो। नहीं हो सकता तो एटलीस्ट कूनियां आपके नीज को टच हो। टच होने के बाद जैसे आप वापस जाएंगे तो ये आपका एक सिटअप काउंट हो जाएगा। मीन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, यहां पर आएगा, टच करेगा, टच करने के बाद वापस जाएगा तो आपका एक सिटअप काउंट हो जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड सिटअप होगा। अब इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं। कोशिश करें कि आपकी कूनियां
سوری جو آپ کے ایڑیاں ہیں وہ زمین سے نہیں اٹھنی چاہیے، کیونکہ زمین سے ایڑیاں اٹھنے کا مطلب آپ کا وہ ایک نو کاؤنٹ ہوگا۔ تو آپ نے اس طرح سے 22 اسٹینڈرڈ سٹ اپس لگانے ہیں۔ طریقہ کار دیکھ لیں، باڈی پوری اسٹریٹ ہے، ٹانگیں بینڈ ہے، اس کے بعد آپ کی ایڑیاں زمین کے اوپر ہیں، ہاتھ پیچھے مڑے ہوئے ہیں، گرپ اپ کیا ہوا ہے ان کو، اور نیک کے نیچے ہیں، اور باڈی پوری اسٹریٹ ہے۔ ابھی دیکھیں اس صورتحال میں آپ یہاں سے اٹھیں گے جرک کے ساتھ، ایک لگا کے واپس یہاں پہ آ کے ایک ہو گیا، لگائیں گے پھر واپس جائیں گے، 2 3 4 5۔ اچھا اس میں یہاں پر یہ بھی ہو جاتا ہے کہ آپ جیسے سیٹ اپس لگا رہے ہوتے ہیں تو آپ پیچھے کو سرکنا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ کی ایڑیوں اور آپ کی ہپس تھائز وغیرہ کے درمیان میں گیپ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، مطلب جو ٹانگوں کا بینڈ ہے وہ زیادہ کم ہو جاتا ہے، ٹانگیں اسٹریچ ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا آگے کی طرف دھکیل کے ٹانگوں کا جو خم ہے اس کو برقرار رکھیں گے۔ اس طرح آپ اپنے سیٹ اپس پرفارم کریں گے۔ کوشش کریں کہ آپ کے جو گھٹنے ہیں، آپ کے نیز ہیں، وہ کلوز رہیں۔ اس کا سیکنڈ ڈیمانسٹریشن دیتے ہیں، کیونکہ ہائٹ اور باڈی کے لحاظ سے تھوڑا سا پوسچر ڈفرنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ آپ ہاتھ لگائے بغیر لیٹیں، نیز اپنے گھٹنے کلوز رکھیں، اور اس صورتحال میں دیکھیں آپ کنیاں ٹچ ہوں گی، واپس جائیں گے، یہاں سے لگایا، اس کے بعد واپس یہاں سے ٹچ کریں گے اور واپس جائیں گے۔ اب یہاں شروع کریں گے، ایک لایا واپس، یہاں پر آ کر جہاں سے سٹارٹ کیا تو وہاں پہ آگے آپ کا ایک آپ کا سیٹ اپ ہو گیا۔ تو یہ کچھ طریقہ کار تھا کہ اچھے اور سٹینڈرڈ سیٹ اپس کس طرح سے پرفارم کیے جانے چاہیے۔ تو اس کو فالو کریں، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومیں گی۔ رننگ فزیکل ٹیسٹ کا مین ایونٹ ہے۔ رننگ میں فیل ہونے کا مطلب آپ کا پورا فزیکل ٹیسٹ فیل ہو جائے گا، مینز آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے۔ اس لیے رننگ پہ بھرپور توجہ دیں۔ اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں جو آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلیکشن آف شوز بہت امپورٹنٹ ہے، مینز اگر آپ کے پاؤں سلامت ہے تو آپ بہت اچھا رن کر لیں گے۔ کچھ لوگ رننگ کے لیے فلیٹس استعمال کرتے ہیں۔ فلیٹس ان جگہوں پہ تو ٹھیک ہے جہاں پر ٹریک بالکل سموتھ ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے یہاں سموتھ ٹریک بہت کم ہوتے ہیں، اور تمام فورسز میں نارملی جو کچا ٹریک ہے اس پہ دوڑایا جاتا ہے، تو اس میں ایک تو زمین ناہموار بھی ہوتی ہے بعض اوقات، اور دوسرا وہاں پر چھوٹے موٹے پتھر اور کنکریاں بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے سول جو شوز کا سول ہے اس کی موٹائی کم ہوگی، وہ فلیٹس ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے پاؤں کو پتھر ڈیمیج کر دے گا، اور آپ اسی وقت آپ کی رننگ کی سپیڈ ہے وہ سلو ہو جائے گی، اور آپ جو اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے اس میں نہیں پہنچ پائیں گے۔ سب سے پہلا ضروری کام یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ سافٹ سول والے جاگرز چوز کریں، جن کی جو موٹائی ہے کم از کم سول کی وہ 1 سے 1.5 انچ ہو، تاکہ اگر وہ پتھر پاؤں کے نیچے آ بھی جاتا ہے تو اس سے آپ کے پاؤں کے مسلز ڈیمیج نہیں ہوں گے۔ اس لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اپنے لیے بہترین جاگرز لیں، جن میں جو آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو اور آپ بہت اس میں آسانی کے ساتھ بھاگ سکیں۔ سیکنڈلی، باڈی میں جب آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کا جو ویٹ ہے وہ آپ کا آگے کی طرف ہونا چاہیے، مطلب 90 ڈگری سے تھوڑا سا کم رکھیں آپ اس کو، تقریباً 83 82 81 اس ڈگری پہ۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ویٹ آف باڈی آگے کی طرف جھکا ہوتا ہے، تو آپ کی باڈی کو بہت زیادہ اس پہ زور نہیں لگانا پڑتا، دیٹ از وائی آپ کا ویٹ آف باڈی تھوڑا سا آگے کی طرف ہو، اور آپ اس طریقے سے آپ پاؤں اٹھائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے آپ اپنے آپ کو ہلکا سا جمپ اپ کرتے جائیں، جمپ اپ کرتے ہوئے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کے شوز سافٹ ہیں تو آپ کو جمپ اپ کرنے میں بھی اسسٹنس جو ہے پرووائڈ کریں گے، اور آپ کے لیے رننگ کافی آسان رہے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پوسچر کے اندر ویٹ آف باڈی مطلب 90 کے اینگل تقریباً یہاں پر بن رہا ہے، لیکن ویٹ آف باڈی تقریباً 9 سے 10 ڈگری آگے کی طرف جھکا ہوا ہے۔ اس وجہ سے جو رننگ ہے وہ قدرے آسان ہو جاتی ہے۔
اب دوسری اس میں یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ آپ جیسے گو ہوتا ہے، جیسے ہی سٹارٹ یا گو کا سگنل ملتا ہے تو آپ فوراً اندھا دھند بھاگنا نہ شروع کریں، بلکہ چھوٹے سٹیپ سے، لائٹ سٹیپس کے ساتھ آپ آہستہ آہستہ بھاگنا شروع کریں کہ آپ پہلا جو 100 سے 200 میٹر ہے وہ آپ نارمل رننگ کے ساتھ، جاگنگ سٹائل کے ساتھ پاس کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی وارم اپ نہیں ہوئی ہوتی اس وقت تک، تو جب آپ 100 میٹر یا 150 یا 200 میٹر تک جاگنگ سٹائل میں بھاگتی ہیں، تھوڑا سا ٹائم تو زیادہ لگتا ہے اس میں، لیکن باڈی وارم اپ ہو جاتی ہے، اس سے آپ کا کوئی مسل ڈیمیج نہیں ہوتا، اور جو آپ کا ریمیننگ جو آپ کا ڈسٹینس پڑا ہوا ہے وہ آپ آسانی سے اچھے طریقے سے بھاگ سکتے ہیں۔ تو آفٹر 200 میٹرز آپ کوشش کریں کہ آپ سپیڈ آپ اپنی گریجولی بڑھائیں، آہستہ آہستہ آپ سپیڈ بڑھاتے جائیں، اور اس طرح سے آپ اپنی منزل کی طرف بھاگنا شروع کریں، اور جب آپ کے پاس آخری 100 میٹر رہ جاتا ہے تو اس پہ سپرنٹ لگاتی ہیں، مطلب بہت تیزی کے ساتھ بھاگتی ہیں، تو اس میں آ کے اس ڈسٹینس کو بہت جلدی کور کیا جاتا ہے۔ اب اس سٹائل آف رننگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک تو باڈی ڈیمیج نہیں ہوتی، مسل ڈیمیج نہیں ہوتی، باڈی کو فٹیگ کم سے کم ملتی ہے، اور آپ ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم آپ اس کو آرام سے کور کر لیتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ تمام انفارمیشن آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ اس گائیڈ لائن میں آپ تھوڑی سی پریکٹس کرنے کے بعد انشاءاللہ اس ٹیسٹ کو بہت آسانی کے ساتھ اور پورے نمبروں کے ساتھ پاس کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ کوشش کیجیے گا کہ یہ انفارمیشن آپ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ جو آپ کے کانٹیکٹ میں ہیں، جنہوں نے ای ایس ایف میں اپلائی کیا ہے، ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کا بھلا بھی ہو سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔